الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. غوث اعظم ومن بہتر و سامہ مدد قبلہ کی مدد کعبہ ایما مدد ما گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی القرار کرما یا شہ جیلا مدد بغیر دادے بلا استاد کشتی ضعیفان شدید تارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین کشتی. ہر تو پہلے سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمنا ہم مرا خوشحال کردہ ہے خدائے دو جہاں. محترم حضرات، تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر آیا اور ابھی اس کے بعد بھی آپ کو اور بھی نعت و منقبت اور پھر تقریریں سماعت کرنی ہے. مجھے جو موضوع بتایا گیا اسی اعتبار سے ہم تھوڑی دیر آپ کے سامنے شروع کریں گے. ابھی آپ نے بہترین نعتیں اور ایک بہترین نظامت جناب حافظ قاری غلام یاسین رضا صاحب سے سماعت کی. چند شعر سرکار اعلیٰ حضرت کی نعت کے حصول برکت کے لیے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، فرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، فرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. اور ایک طرف روضے کا نور، ایک صنف منبر کی بہار، روضے کا نور ایک صنف منبر کی بہار، اور بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ. ایک طرف روضے کا نور، ایک صنف منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری 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 واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ. روضے کی شان کیا ہے؟ سرکار کا روضہ نور برستا ہے. وہ ایسے آقا جن کے صدقے میں سبھی کو نور ملا. دوسرا جو ہے دوسرا دیکھیں شعر کہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا. شہر نبی روضے کی شان تو نرالی ہے. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، ارے خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے. طائر عرش معلیٰ سر سے اٹھائے، طائر سدرا ہاتھ لگائے. عرش معلیٰ سر پہ اٹھائے
طائرے سدرا آنکھ لگائیں، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی سر پہ اٹھائے، طائرے سدرا آنکھ لگائے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، پتھر بھی قسمت چمکائے، تلوار ہی کچھ ایسا ہے، اور رب کے سوا جانا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا جانا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، رب کے سوا جانا نہ کسی نے، عرشی ہو یا فرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، اور صبت نبی ہے پشتے نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، ارے آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، صبت نبی ہے پشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ کچھ ایسا ہے، خود بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ کچھ ایسا ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ختم یہاں ہے جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ارے ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خود بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى، صلی علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے بچاؤ۔ ایمان والوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ کیسے بچیں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے ظاہر فرما دیا، عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے گی، تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کو اگر کوئی آگ بجھائے گی تو وہ عشق مصطفیٰ کی آگ ہے، وہ مصطفیٰ کی تعلیم کی آگ ہے، وہ مصطفیٰ کی محبت کی آگ ہے۔ اگر اس کے رسول کی آگ سینے میں موجود ہے تو عاشق رسول جب گزرے گا تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے بھی مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو اس آگ کو روشن کر لو جو مصطفیٰ کے عشق کی آگ ہے، جو مصطفیٰ کی محبت کی آگ ہے۔ جب یہ آگ روشن ہوگی تو جہنم کے شعلے عاشق رسول کو دیکھنے کی مرضی پڑے، تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی۔ سب سے پہلے تو سینے میں عشق رسول کو بتایا گیا، جب سینے میں عشق رسول کا درجہ منظم ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے اطاعت کی طرف، اعمال کی طرف، اللہ کی طرف، نماز کی طرف، روزے کی طرف، حج کی طرف، زکات کی طرف، ارکان اسلام کی طرف، حقوق العباد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھے۔ اور اگر اس کے رسول نہیں ہے، یہ آگ روشن نہیں ہے، مصطفیٰ کی محبت سینے میں نہیں ہے تو نماز کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حج کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زکات کی طرف بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک ہے، رب تبارک و تعالیٰ مذہبوں کا
کوئی عمل جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتا، نہ ان کے فرائض قبول کیے جاتے ہیں، نہ ان کی نوافل قبول کی۔ سب سے پہلے اس کے رسول کو سینے میں موجود مضبوط عقیدے والے ہو جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے سچے عاشق بن جاؤ، اس کے ساتھ ساتھ نمازیں بھی پڑھتے رہو، اس کے ساتھ ساتھ عبادتیں بھی کرتے رہو، اس لیے کہ نماز رب کی بارگاہ میں وہی مقبول ہوگی جو مصطفیٰ کے عشق کو سینے میں بٹھا کر کے ادا کی جائے گی، مصطفیٰ کی تعظیم کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ یہی پیغام ہمیں مقام صحبہ سے حضرت علی نے دیا ہے، یہی پیغام صدیق اکبر نے دیا ہے، یہی پیغام صحابہ کی زندگی سے ملا ہے کہ وہ نماز ہے جو نماز اس کے رسول کے سائے میں ادا کی جائے، اور وہ نماز نہیں ہے جو مصطفیٰ کی گستاخی کرتے ہوئے ادا کی جائے، وہ نماز منہ پر مار دی جائے گی جو نماز نبی کی شان میں گستاخی کر دیا جائے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں سے ہم کیسے بچیں گے؟ نبی کا عشق پینے میں بچائیں گے، رسول کی تعظیم کریں گے، مصطفیٰ سے محبت کریں گے، نبی سے عقیدت رکھیں گے، تو ہمارے دل میں جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، ہم جو ہے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نمازوں کو بھی ادا کریں گے، ارکان اسلام کو بھی ادا کریں گے، تو ہماری زندگی اور سنورتی چلی جائے گی، مقام بڑھتا چلا جائے گا، رتبہ بڑھتا چلا جائے گا، خدا کا قرب حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو اے دنیا میں بسنے والوں، اسی لیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے سب سے پہلے اس کے رسول کا درس دیا ہے، سب سے پہلے مصطفیٰ کی محبت کا پیغام دیا ہے کہ اے دنیا والوں، سب سے پہلے رسول سے محبت کرو، اس کے بعد اپنے اعمال کو سدھارو، اس کے بعد میں کیا کرو، اس کے بعد عبادتیں کرو، اس کے بعد ریاستیں کرو، اس کے بعد قبلے کرو، اس کے بعد خدا کی رضا حاصل کرو، پہلے مصطفیٰ کی رضا حاصل کر لو۔ اس لیے کہ بغیر مصطفیٰ کی رضا کے خدا کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہے مصطفیٰ کو چھوڑ دے، خدا کی عبادت کرے، خدا راضی ہو جائے، لیکن راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ خدا کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، درے مصطفیٰ پر آنا پڑے گا۔ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونا چاہتے ہو، مصطفیٰ کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلند رتبہ چاہتے ہو، مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کرنا ہوگا، اور جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کا قرآن میں اعلان ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے، اے لوگوں، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ سے محبت کا دھم بھرتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع